السلام علیکم حاضرین. ذوق حیات غزل گوئی. دہلی کی تباہی کے بعد یہاں کے شعری بساط لکھنؤ منتقل ہو گئے. کچھ عرصہ دہلی میں خاموشی رہی، پھر ذوق غالب مومن اور ظفر کے نغموں سے دلی گونجنے لگی. ذوق اور غالب تو ظفر کے استاد ہی تھے، مومن میں اپنے انفرادی رنگ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. شیخ محمد ابراہیم ذوق 1789 میں دلی میں پیدا ہوئے. اس زمانے میں دلی میں شاہ نصیر کا چرچا تھا. ذوق نے شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی. شاہ نصیر استاد سخن تھے. نصیر کے دکن جانے کے بعد ذوق کو استاد شاہ کے منصب پر سرفراز کیا گیا اور دربار سے خاقان ہند کا خطاب ملا. ذوق نے غزلیں بھی کہی اور قصیدے بھی. انہیں زبان و بیان اور فن شاعری پر غیر معمولی قابو تھا. فن طب اور موسیقی سے بھی انہیں دلچسپی تھی. ذوق کی غزلوں پر قصیدے کا رنگ غالب ہے. وہ محاورہ دلی، تشبیہوں اور استعاروں کے بادشاہ تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے وسیلے سے دہلی زبان کا ایک معیار مقرر کیا. ان کے شاگردوں میں بہادر شاہ ظفر کے علاوہ محمد حسین آزاد، نواب مرزا خان داغ، ظہیر اور انور نے بہت نام کمایا. مومن ذوق کے استاد بھائی تھے. شاہ نصیر کو مومن نے بھی اپنا کلام دکھایا تھا. ذوق کے ہم عصروں میں غالب جیسا جید شاعر بھی تھا، جس سے ذوق کے کئی مارکے رہے. یہ زمانہ ذوق، غالب اور مومن کا دور کہلاتا. تینوں نے غزل گوئی میں نام کمایا اور تینوں اپنے رنگ میں یکتا تھے. ذوق، غالب اور مومن کا زمانہ سیاسی، معاشی اور سماجی حیثیت سے بڑے انتشار کا زمانہ تھا. مغل سلطنت سیاسی اعتبار سے ختم ہو چکی تھی. 1757 کہ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کا اقتدار بڑھ گیا تھا. بنگال انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور شمالی ہندوستان پر مراٹھوں کا زور تھا. 1805 میں لارڈ لیک نے مراٹھوں کو شکست دے کر شاہ عالم کو تخت پر بیٹھا دیا، لیکن سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم رہ گئی. سب کچھ انگریز گورنر کے ہاتھ میں تھا. شاہ عالم کے جو ہے نا شاہ عالم کے انتقال کے بعد اکبر شاہ ثانی تخت نشین ہوا. 1837 میں اس کے خاتمے کے بعد بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہوئے اور 1857 تک دلی کی سلطنت پر رہے. ان کی حکومت بھی قلعہ معلیٰ کی چار دیواری تک محدود تھی. انگریزوں کے سامنے ان کی حیثیت بھی شاہ سلطنت سے زیادہ نہ تھی. در حقیقت مغلیہ سلطنت 1788 میں اسی وقت ختم ہو چکی تھی جب غلام قادر روہیلا نے شاہ عالم کو اندھا کر دیا. شمالی ہندوستان میں شاہان اودھ زیادہ دیر تک محفوظ رہے. 1856 میں واجد علی شاہ کو بے دخل کر کے مٹیا برج کلکتہ بھیج دیا گیا. ہندوستان کے وہ اہم دربار ٹوٹ گئے جن سے اہل ہنر، اہل قلم اور اہل علم کی امیدیں وابستہ تھیں، جن کے وسائل اور ذرائع تھے. ایسے اہل قلم نے دیار غیر میں اپنا ٹھکانہ بنایا. ذوق کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی گئی تھی. انہوں نے لکھا: ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. ذوق نے 65 برس کی عمر پائی. اس عمر کے 54 سال انہوں نے 19ویں صدی میں گزاری. یہ وہی دور ہے جب ہندوستان کی تاریخ میں ماضی سیاسی اور تہذیبی کشمکش شروع ہو چکی تھی. مغرب کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے آگے ہندوستانیوں نے یہ ظاہر شکست تسلیم کری، لیکن اس وقت شکست کے پیچھے بصیرت کام کر رہی تھی. دراصل ہر زمانے کا روشن فکر طبقہ اپنی ذمہ داری کا سنجیدہ احساس رکھتا ہے. ماضی میں کئی غلطیوں اور کوتاہیوں کا پھر سے اعادہ نہ ہو سکا، اس کا جائزہ لیتا ہے اور ایسی اقدار و افکار کے عام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے مستقبل درخشاں ہو سکے. اس زمانے کے اہل تصوف، شاعر، ادیب اور مفکر بھی آزادی وطن، آزاد فکر اور صحت مند ادب کی تعمیر و تشکیل کے سامان کر رہے تھے. اس صدی میں جو تبدیلی واقع ہو رہی تھی اس کی ایک جھلک راجا رام موہن رائے کی تحریک کی شکل میں صاف نمایاں. شمالی ہند میں سر سید احمد خان نے سماجی شعور کی تبدیلی کا شدت سے احساس کیا. سیاسی، علمی اور ادبی اور تہذیبی انقلاب کے امکانات روشن کیے. جو لوگ روایات
کا ساتھ نہ دے سکے وہ عصر جدید کے تقاضوں کی طرف کھلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ غالب اور غالب کے شاگردوں نے نئی روشنی کو خوش آمدید کہا، جو شاعر روایات سے جڑے رہے، اپنے مزاج کے مطابق فن کی آویاری کرتے رہے۔ ذوق کی غزل اور ذوق کے قصائد ان کی اپنی ادبی تہذیب کے آئینہ دار ہیں۔ آپ تمام کا شکریہ ناظرین، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں اور سبسکرائب کریں۔